ترک وزیر خارجہ حقان فیدان نے مغرب کے دوہرے معیار، مغربی تہذیب اور مغرب کے نام نہاد اخلاق کا پردہ چاک کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ کیسے یورپی ممالک ہیں جو آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کریم پر حملوں کی تو اجازت دیتے ہیں، لیکن فلسطین میں شہریوں کے بے ایمانہ قتل کے خلاف احتجاج کو کیوں روک رہے ہیں؟ یہ کیسی آزادی اظہار رائے ہے؟ یہ دوہرا معیار نہیں تو کیا ہے؟ یہ دوہرا معیار ہم سب کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ہم یورپی یونین کے متعدد ممالک کے اس رویے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ سب کچھ TR اردو پر TR اردو سے اپنے اردو ناظرین کی خدمت میں انقرہ سے ڈاکٹر فرقان حمید کا سلام پہنچے۔ ناظرین، ترکی صدر رجب طیب ایردوان سے متعلق تازہ ترین معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل TR اردو کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز بلا تاخیر آپ تک پہنچتی رہے۔ ہمارے اس بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے، اور ہاں، ہمیں اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کیجیے تاکہ ہم آپ کے کمنٹس کی روشنی میں ترکی سے خبروں پر مشتمل پروگرام کو آپ کی خواہشات کے مطابق ہی ڈھال سکتے ہیں۔ شکریہ۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان نے مغرب کے دوہرے معیار کا پردہ چاک کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے بدھ کے روز ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے یورپی ممالک ہیں جو آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کریم پر حملوں کی تو اجازت دیتے ہیں، لیکن فلسطین میں شہریوں کے بے ایمانہ قتل کے خلاف احتجاج کو کیوں روک رہے ہیں؟ یہ کیسی آزادی اظہار رائے ہے؟ یہ دوہرا معیار نہیں تو کیا ہے؟ یہ دوہرا معیار ہم سب کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ہم یورپی یونین کے متعدد ممالک کے اس رویے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ یورپی ممالک آزادی اظہار رائے کی آڑ میں قرآن کریم کو کھلے عام نظر آتش کیے جانے پر نہ صرف خاموشی اختیار کرتے ہیں، بلکہ قرآن کریم کو نظر آتش کرنے والوں کو ایک دوسرے ملک جانے کے لیے نہ صرف ہر ممکنہ سہولتیں فراہم کرتے ہیں بلکہ ان کی پشت پناہی بھی کرتے ہیں۔ یہ کیسی آزادی اظہار رائے ہے؟ یہ کیسی مغربی تہذیب ہے؟ اگر سب کو آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے تو فلسطین میں شہریوں کے بے ایمانہ قتل کے خلاف احتجاج کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ یہ کیسی آزادی اظہار رائے ہے؟ یہ دوہرا معیار ہے جو ہم سب کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ہم یورپی یونین کے متعدد ممالک کے اس رویے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ حقان فیدان نے اپنی جرمن ہم منصب اینالینا بیربوک سے جمعرات کے روز برلن میں ملاقات کرتے ہوئے اپنی ہم منصب کی توجہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے قتل عام کی طرف دلوائی تھی۔ وزیر خارجہ حقان فیدان نے اس موقع پر بھی کہا تھا کہ یورپی یونین کے متعدد ممالک کی جانب سے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے مظاہروں کو روکنا ان کے دوہرے معیار کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغرب کے عالمی رہنماؤں کو دوہرے معیار سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے قبل ترک وزیر خارجہ حقان فیدان نے انقرہ میں ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان سے بدھ کے روز انقرہ میں ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ اور غزہ کے معصوم انسانوں کے قتل عام کو رکوانے کے لیے ایک علاقائی کانفرنس بلانے پر بھی زور دیا ہے۔ علاقائی کانفرنس کو حتمی شکل دینے کے لیے ترکی اور ایران کے درمیان قریبی رابطہ قائم ہو چکا ہے اور جلدی ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ترکی کے دورے پر آنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ترک وزیر خارجہ جو خطے میں جاری جنگ کو رکوانے کے لیے اپنی سفارتی مذاکرات کو جاری رکھے ہوئے ہیں، نے یورپی یونین کے رہنماؤں سے بھی اس جنگ کو رکوانے کے لیے اپنے اوپر عائد ہونے والے فرائض کو ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے اس پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بار بار کی اپیل کے باوجود یورپی یونین اس جنگ کو رکوانے کے لیے ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ یورپی یونین سمیت مغربی ممالک نے یوکرین اور غزہ کے لیے دوغلی پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ یوکرین کی جنگ میں تو پوری مغربی دنیا حرکت میں آتے اور آنسو بہاتے دکھائی دیتی ہے، لیکن غزہ کی صورتحال پر مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔
انہوں نے ایک بار پھر یورپی یونین پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین اور مغرب یوکرین کے لیے الگ اور فلسطین کے لیے الگ معیار اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ کیسا نظام ہے؟ اگر ہم ایک منصفانہ دنیا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ اصولی اور منصفانہ ہونا چاہیے۔ اسرائیل کو سمجھنا چاہیے کہ فلسطین کو نظر انداز کر کے مزید خون خرابہ بہانے سے اسرائیل کبھی بھی پرامن زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے۔ ترکی فوری طور پر اسرائیل کی غزہ میں قتل عام کو روکنے اور جنگ بندی کروانے پر زور دے رہا ہے، کیونکہ اگر یہ جنگ خطے میں پھیل گئی تو پھر اسے روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے غزہ کی صورتحال پر جلد از جلد علاقائی ممالک کی کانفرنس طلب کرنے اور ترکی کے ایک ضامن ملک کے کردار ادا کرنے کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے کہا کہ اگر غزہ کے بے بس لوگوں کے خلاف جنگ فوری طور پر نہ روکی گئی تو کسی بھی لمحے یہ جنگ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان نے کہا کہ ایران کے صدر جلد ہی غزہ کی صورتحال پر بات چیت کرنے کی غرض سے ترکی تشریف لائیں گے اور ان کے اس دورے کے دوران علاقائی کانفرنس کو حتمی شکل دینے پر بات چیت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اعتماد اور امن کے حصول کا راستہ دو ریاستی حل پر ہی مشتمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کا المیہ یقیناً ہمارا سب سے اہم ایجنڈا ہے۔ ہم غزہ میں اپنے فلسطینی بھائیوں کو بنیادی حقوق سے محروم دیکھ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے غزہ کا محاصرہ وہاں کے باسیوں کے نقل مکانی کرنے کے باوجود آج بھی جاری ہے۔ ادویات کی سپلائی روک دی گئی ہے۔ پوری دنیا کے سامنے بے دردی کھلے عام قتل عام کیا جا رہا ہے۔ مہاجر کیمپ، اسکول، عبادت گاہیں اور ہسپتال بھی نہیں چھوڑے گئے ہیں۔ یہ غیر انسانی محاصرہ اور حملے بین الاقوامی قوانین کی سرین خلاف ورزی ہیں۔ اس قتل عام اور جبر کے سامنے خاموش رہنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ مغربی ممالک اسرائیل کی حمایت کرتے ہوئے غزہ میں قتل عام کے ذمہ دار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عبداللہیان نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے اس نسل کشی میں حماس کی تباہی کو اپنا ہدف مقرر کیا ہے۔ اگر غزہ میں خواتین اور بچوں کے خلاف حملے جاری رہے تو اس کے نتائج بہت سنگین ہوں گے اور جو لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں انہیں اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ترکی کے ضامن ملک بننے کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اپنے ناظرین کو آخر میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ جلد ہی امریکہ کے وزیر خارجہ انتونی بلنکن اسرائیل اور اردن کا دورہ مکمل کرنے کے بعد ترک حکام سے مذاکرات کی غرض سے ترکی کے دورے پر تشریف لا رہے ہیں اور ترکی کی جانب سے فائر بندی قائم کرنے کے بارے میں اور ترکی کے ضامن ملک بننے کے بارے میں غور کیے جانے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ناظرین کے ساتھ ہی ہمارا خبروں پر مشتمل یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو خبروں کے نئے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔